والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ سب مل کر کے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، محسن انسانیت، معلم کائنات حضور احمد مجتبی پیارے مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ باواز بلند پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی اللہ علی النبی المی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اے ایمان والو، عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ سبحان اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا۔ مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑا ایکو کم کر دو مائک آپریٹر، ایکو کم کر دیجئے، آواز بڑھائیے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تھوڑی توجہ قریب فرمائیے۔ یہ آیہ کریمہ جس کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں صاف طور پر فرمایا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں، نور۔ اور
جمہور مفسرین اور ائمہ کرام و محدثین عظام نے تصریح فرمائی ہے کہ نور سے مراد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور کتاب مبین سے مراد قرآن شریف ہے، قرآن مجید ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابی رسول مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تفسیر ابن عباس میں فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آیا بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور امام علامہ محمد بن خازن رضی اللہ تعالی عنہ بیضاوی شریف میں لکھتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، یعنی بالنور محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور علامہ محمد علی بن خازن رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں ان المراد بالنور محمد وبالکتاب القرآن، بے شک نور سے مراد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور کتاب مبین سے مراد قرآن شریف ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور علامہ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر جلالین شریف میں تحریر فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور ہوا نور النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تحقیق کی آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور، اور وہ نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اور تقوی و طہارت اور ولایت و روحانیت والے ائمہ کرام اور محدثین عظام نے اپنے اقوال و بیانات میں صاف طور پر یہ ظاہر ہے، یہ ثابت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے نور ہیں، اور پیارے آقا اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تھوڑی سی توجہ اور قریب فرمائیے، مصنف عبد الرزاق میں محدث مدینہ منورہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے استاذ اور حضرت امام بخاری و امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہما کے دادا استاذ محدث جلیل حضرت امام عبد الرزاق ابو بکر بن حمام حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی
قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ ذالک النور يدور بالقدرت حیث شاء اللہ ولم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس جن. یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جابر بے شک اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے بے شک اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں چاہا وہ نور دور کرتا رہا, جہاں چاہا وہ نور گھومتا رہا, وہ نور دور کرتا رہا. اس وقت نہ لوح تھے نہ قلم, نہ جنت تھے نہ دوزخ, نہ زمین تھی نہ آسمان, نہ چاند تھے نہ سورج, نہ شمس تھے نہ قمر, نہ حجر تھے نہ درخت, نہ دریا تھے نہ جنگلات, نہ انسان تھے نہ جنات. عزیزان ملت اسلامیہ تھوڑی سی توجہ اور قریب فرمائیے. اور وہابیوں اور دیوبندیوں کے مشہور پیشوا مولوی اشرف فیلی تھانوی نے اپنی اس حدیث نور کو اپنی کتاب صفحہ نمبر 6 پر نشر الطیب کے صفحہ نمبر 6 پر لکھا ہے. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری, اول ما خلق اللہ نوری انا من نور اللہ وکل خلائق من نوری. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے. انا من نور اللہ, میں اللہ تبارک و تعالی کا نور ہوں. وکل خلائق من نوری, اور تمام مخلوقات میرے نور سے پیدا کی گئی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ تھوڑی سی توجہ اور قریب فرمائیے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے, پیدائش سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کے حضور ایک نور تھا. عزیزان ملت اسلامیہ بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی مستند کتابوں میں جو احادیث کریمہ نقل کی ہیں ان سے صاف طور پر ظاہر ہے, ثابت ہے, پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے نور ہیں. اسی لیے تو عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. عزیزان ملت اسلامیہ تھوڑی سی توجہ اور قریب فرما لیجئے. آگے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیّا وآدم بین الروح والجسد, بے شک میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے. عزیزان ملت اسلامیہ حوالہ نوٹ فرمائیے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رضی اللہ تعالی عنہ جواہر البحار میں تحریر فرماتے ہیں, جواہر احیاء العلوم شریف میں تحریر فرماتے ہیں. اور حضرت علامہ محمد بن خازن رضی اللہ تعالی عنہ سیرت حلبیہ میں نقل فرماتے ہیں. اور حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی جواہر البحار فی فضل النبی المختار میں تحریر فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا, دریافت کیا اے جبریل یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کی قسم مجھے اس کے سوا کچھ بھی نہیں معلوم ہے. یعنی مجھے اتنا معلوم ہے کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا اور اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب, اے میرے جبریل میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا. اسی لیے تو عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ بریلی شریف سے بول اٹھے قرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت
عرس مقدس، نعرہ رسالت، اسلامیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ بہت حضرت خوبصورت۔ فرماتے ہیں واہ 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 واہ۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تھوڑی سی توجہ اور قریب فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس خاکدان گیتی پر جلوہ افروز ہوئے تو بڑی نرالی شان و شوکت کے ساتھ ظہور پرنور فرمایا، سر سجدے میں رکھا، شہادت کی دونوں انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حمد و ثنا اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، فوضعت محمدا فنظرت الیہ فاذا هو ساجد قد رفع اصبعه الى السماء كالمتضرع المبتهل، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے یہاں ولادت ہوئی، میرے یہاں پیدائش ہوئی، تو میں نے پیارے آقا علیہ السلام کی طرف دیکھا، آپ سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کی شہادت کی دونوں انگلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں اور آپ پر تضرع و انکسار کی حالت طاری تھی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حالت سجدہ میں امت کے لیے بخشش کی دعا بھی منقول ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تھوڑی توجہ قریب فرمائیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حالت سجدہ میں امت کے لیے بخشش کی دعا بھی منقول ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھ کر اپنی گناہگار سیاہکار بدکار امت کو یاد فرماتے ہیں اور اپنے ننھے ننھے پتلے پتلے گلابی گلابی ہونٹوں سے دعا فرمائی، جن کی رنگینی نزاکت پر گلاب کی کلیاں قربان ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو بریلی والے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو کس کے لیے دعا فرمائی؟ اپنے لیے دعا فرمائی کہ اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے دعا فرمائی کہ اپنے لاڈلے بیٹوں حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اپنے لاڈلے شہزادوں امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما کے لیے دعا فرمائی کہ اپنے امی جان ابو جان کے لیے دعا فرمائی کہ اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا فرمائی کہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا فرمائی؟ نہیں، بلکہ سب سے پہلے آپ کے قلب نازک میں جس کا خیال آتا ہے وہ امت کا خیال آتا ہے، آپ سب کا خیال آتا ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جس کا خیال آتا ہے وہ امت کا خیال آتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ رسول کا امت پر کرم عظیم ہے کہ پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھ کر اپنی گناہگار، اپنی سیاہکار بدکار گناہگار امت کو یاد فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دے، اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے۔ چنانچہ حضرت مولانا جمیل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اور کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے، سر سجدہ معبود میں رکھ کر یہ حق سے عرض کی، سر سجدہ معبود میں رکھ کر یہ حق سے عرض کی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ عزیزانی ملت اسلامیہ، تھوڑی سی توجہ اور قریب فرما لیجئے۔ آپ نے سنا ہوگا تقریروں کے ذریعے یا آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری رات کھڑے ہو کر کے عبادتیں کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، پوری رات کھڑے ہو کر کے سجدہ کیا کرتے تھے، خدا کی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ آپ کے اس قیام کی کثرت کے سبب پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ حدیث رسول گواہ ہے، تورمت قدمہ، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، عبادتیں کیا کرتے تھے، سجدے کیا کرتے
تھے آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا پر پیار آ گیا، قرآن شریف میں حکم نازل فرمایا۔ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی اے جھرمٹ مارنے والے رات میں قیام فرمائیے مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کیجئے یا اس سے کچھ زیادہ کر لیجئے، اور قرآن شریف کو خوب ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے۔ اے امت مسلمہ کے جوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اللہ کے حبیب ہیں، وہ تو محبوب خدا ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، پھر اس قدر شب بیداری عبادت گزاری کیوں کی ہے؟ پوری پوری رات نمازیں کیوں پڑھی ہے؟ پوری پوری رات عبادتیں کیوں کی ہے؟ پوری پوری رات خدا کو یاد کیوں کیا ہے؟ تو سنو سنو، عارف رضا قادری کہنا چاہتا ہے، عارف رضا کی محبت یہ کہتی ہے، ہمارا ایمان بولتا ہے، ہمارا عشق و عرفان یہ کہتا ہے، ہماری محبت یہ بولتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پوری پوری رات نمازیں پڑھنا، وہ عبادتیں کرنا، خدا کو یاد کرنا صرف اور صرف خالص امت کے لیے ہوا کرتی تھی، صرف اور صرف خالص امت کے لیے ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کہا ہے تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگاروں سیاہکاروں، تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگاروں سیاہکاروں، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، عظمت مصطفیٰ، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگاروں سیاہکاروں، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا۔ اور کسی کہنے والے نے کہا ہے ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار، ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ محبت سے بولیں ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ ہی فیصلہ کیجئے، آپ ہی فیصلہ کیجئے، کون جنت کا حقدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے، کون جنت کا حقدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے، کون جنت کا حقدار ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ تھوڑی سی توجہ قریب فرمائیے، حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ اور عاشق رسول حضرت امام علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالی عنہ تحریر
تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر تھا، تو فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا۔ ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہت آدم، یعنی بے شک نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ تھوڑی سی توجہ قریب فرمائیے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں انت الذی من نورک البدر اکتسا، کیا فرماتے ہیں؟ انت الذی من نورک البدر اکتسا والشمس مشرقۃ بنور بہاکا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ وہ نور ہیں، آپ وہ نور ہیں کہ چاند آپ کے نور سے روشن ہے اور سورج کی چمک بھی آپ ہی کے نور سے روشن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور عاشق مصطفیٰ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں قد خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی گئی ہے، کما ورد بھی حدیث الصحیح، جیسا کہ حدیث صحیح میں آیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ بس تھوڑی سی توجہ اور قریب فرمائیے، حضرت عائشہ صدیقہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں رات کے وقت حجرے میں بیٹھی کپڑا سی رہی تھی، میں رات کے وقت حجرے میں بیٹھی کپڑا سی رہی تھی، کپڑا سیتے سیتے میرے ہاتھ سے سوئی گر جاتی ہے، میں نے بہت تلاش کیا پر سوئی نہیں مل سکی، میں نے بہت تلاش کیا پر گمشدہ سوئی ظاہر نہ ہو سکی، اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فدخل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتبیضت الابراءۃ بشعاع نورہ، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے، اور آپ کے تشریف لانے سے آپ کے شہر انور سے اس قدر اجالا پھیلتا ہے، اس قدر روشنی پھیلتی ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں میں نے اس نور میں، میں نے اس روشنی میں گمشدہ سوئی تلاش کر لی، وہ گمشدہ سوئی ظاہر ہو گئی۔ اسی لیے تو عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ تحریر لکھتے ہیں کہ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ تھوڑی سی توجہ اور قریب فرمائیے، دو صحابی رسول پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے، بات کافی لمبی ہو چکی تھی، رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، راستے میں موذی جانوروں کا خطرہ بھی تھا، روشنی کا کوئی انتظام بھی نہ تھا، تاریک رات تھی، اندھیری رات تھی۔ اب وہ صحابی رسول اپنے گھر جاتے تو کیسے جاتے؟ اتنے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کو لیا، اپنے دستے نور میں لے کر کے ان صحابی کو عطا فرما دیا، خدا کی قسم جیسا ہی عطا فرمایا، اے جو جمعہ پروا کے سنی مسلمانوں قربان جائیے، جیسا ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنی کو صحابی کے ہاتھ میں دیا، اس ٹہنی سے اجالا پھیلنے لگتا ہے، نور ظاہر ہونے لگتا ہے، روشنی پھیلنے لگتی ہے۔ ان صحابی رسول کا بیان ہے میں اس روشنی میں ہم دونوں صحابی اپنے اپنے گھر کو پہنچ گئے۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا نورانی ہاتھ ہے، ایسا دست نور ہے کہ جس لکڑی کو چھو لے، جس لکڑی سے مچ ہو جائے، جس لکڑی سے مس ہو جائے، جس لکڑی سے ٹچ ہو جائے، وہ لکڑی بھی نور والی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ تھوڑی سی توجہ اور قریب فرمائیے، امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسید بن ابی ایاس رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے اور سینے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیرا، نورانی ہاتھ پھیرا، تو خدا کی قسم قربان جاؤ آپ کا چہرہ ایسا روشن ہو گیا کہ جس اندھیرے گھر میں داخل ہوتے تھے وہ اندھیرا گھر روشنی والا ہو جایا کرتا تھا، وہ گھر اندھیرے سے اجالے میں تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم کا نور علی نور ایسا چہرہ ہے، ایسا دستے نور ہے کہ جس سیاہ چہرے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نورانی ہاتھ پھیر دے تو وہ سیاہ چہرہ، وہ کالا چہرہ ہمیشہ کے لیے روشن ہو جایا کرتا ہے۔ تو اے جمعی پروا کے سنی مسلمانوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو نور کی خیرات دے کر کے ہم غلاموں کو بھی نور والا بنا رہے ہیں۔ اسی لیے تو بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت بول اٹھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تھوڑا سا مائک صحیح کریے عزیزان ملت اسلامیہ، تھوڑی سی توجہ اور قریب فرمائیے۔ اے جمعی پروا کے سنی مسلمانوں، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے علماء کی زبانی سنا ہوگا، اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل میدان محشر میں جبکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، ہر شخص اپنی جگہ غمزدہ پریشان حال ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹی ماں سے دور بھاگ رہی ہوگی، پڑوسی پڑوسی سے بھاگ رہے ہوں گے، رشتہ دار سے دور بھاگ رہے ہوں گے، ہر شخص اپنی جگہ غمزدہ پریشان حال ہوگا۔ اور قرآن کریم میں اللہ اس دن کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی ماں باپ بیوی بچوں سے دور بھاگے گا، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، ہر شخص اپنی جگہ غمزدہ پریشان حال ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل محشر پریشان ہوں گے کہ کسی شفیع کی تلاش میں ہوں گے جو اللہ رب العزت کے غضب سے انہیں کوئی بچا سکے، نجات دلا سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث پاک میں آتا ہے اہل محشر کسی شفیع کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، پہنچیں گے، عرض کریں گے آدم علیہ السلام ہمارے باپ، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے، آپ کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے، اے آدم علیہ السلام ہمارے باپ آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے آج میں تمہاری شفاعت نہیں کروا سکتا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ تم سب نوح کی بارگاہ میں جاؤ، تمام اہل محشر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے آج میں تمہاری شفاعت نہیں کروا سکتا، جاؤ تم سب ابراہیم کی بارگاہ میں جاؤ، وہ خلیفۃ اللہ ہیں، تمام اہل محشر حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے ابراہیم علیہ السلام آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیں گے آج میں تمہاری شفاعت نہیں کروا سکتا، جاؤ تم سب موسیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، وہ کلیمت اللہ ہیں، تمام اہل محشر حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ جواب دیں گے آج میں تمہاری شفاعت نہیں کروا سکتا، جاؤ تم سب عیسیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، وہ روح اللہ بھی ہیں، وہ کلیمت اللہ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی وہی جواب دیں گے، حضرت عیسیٰ کہیں گے جاؤ تم سب پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، تمام اہل محشر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائیں گے، عرض فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، آؤ آج مجھے ہی تمہاری شفاعت کا اختیار دیا گیا ہے، آج میں تم سب کی شفاعت کرواؤں گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہگاروں، سیاہکاروں، مصیبت کے ماروں، دکھیاروں کی مشکل کشائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی،
اے اللہ میری امت. پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وصل تعطى واشفع تشفع. اے میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھائیے, کہیے جو کہیں گے سنا جائے گا, مانگیے جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا, شفاعت کیجئے جس کی بھی شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی. وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھائیں. آپ کی ساری امت بری ہو گئی. عزیزان ملت اسلامیہ اور علامہ حسن رضا خاں بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی, خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا. دعائے امت بدکار ورد لب ہوگی, خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی ہوگا, ذرہ برابر ایمان باقی ہوگا, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ حدیث پاک میں آتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں, سیاہکاروں, بدکاروں کی مشکل کشائی کے لیے کبھی جو ہے حوض کوثر کے پاس کھڑے ہو کر کے اپنے گناہگار امتیوں کو پیالے میں بھر بھر کر کے جام پلا رہے ہوں گے. کبھی جو ہے پل صراط کے پاس کھڑے ہو کر کے اپنے گناہگار سیاہکار امتیوں کو پل پار کرا رہے ہوں گے. کبھی میزان عمل کے پاس کھڑے ہو کر کے اپنے گناہگار امتیوں کے وزن کا, نام اعمال کے وزن کا وزن بڑھا رہے ہوں گے. غرض کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہگار سیاہکار بدکار امت کو بخشوانے کے لیے بے چین ہوں گے, بے قرار ہوں گے, پریشان حال ہوں گے. اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کہا ہے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ یہی حال آپ کا, خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. اور عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. قرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. سارے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور عاشق مصطفیٰ آخری میں فرماتے ہیں غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے, غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سبوں کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کہنے والے نے کہا ہے قوت عشق سے ہر پست کو دو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو دو بالا کر دے. دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. پڑھئے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.